یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ کووڈ-19 کے بارے میں شجیع اللہ فراست سے خصوصی خبریں سنیے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 6,766 تازہ کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں جملہ کووڈ-19 کیس بڑھ کر 1,31,868 ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ان کیسوں میں سے 54,440 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اور انہیں دواخانوں سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے، جبکہ اب تک 3,867 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ ملک میں سرگرم کووڈ-19 کیس 73,650 ہیں۔ تلنگانہ میں کرونا وائرس کے معاملات بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور کل مزید 52 لوگ وائرس کے لیے مثبت پائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں جملہ کیس 1,813 ہو گئے ہیں۔ اسی دن یعنی کل مزید 25 لوگوں کو ٹھیک ہونے کے بعد دواخانوں سے ڈسچارج کیا گیا، جبکہ ایک شخص کی موت ہوئی۔ اس طرح ریاست میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 49 ہو گئی ہے۔ ہفتے کو تلنگانہ حکومت کی طرف سے جاری ایک بلیٹن میں کہا گیا کہ 52 تازہ کیسوں میں سے 33 گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاقے میں پائے گئے، جبکہ دوسرے 19 مہاجر مزدور یا باہر سے بچائے گئے لوگ ہیں جو اس مہینے کے شروع میں شہر آئے تھے۔ فی الحال 691 سرگرم کیس ہیں، جبکہ 1,068 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کیس بڑھ کر 2,627 ہو گئے ہیں۔ ریاست کے صحت بلیٹن میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں آندھرا پردیش میں کم سے کم 66 کورونا مثبت معاملے ریکارڈ کیے گئے۔ ریاست میں اب تک 2,627 کورونا مثبت معاملے پائے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 11,357 معاملوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 11,291 نمونے منفی اور 66 مثبت پائے گئے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 1,08,623 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں اب تک کیے گئے ٹیسٹوں کی تعداد 29,43,421 ہو گئی ہے۔ اس دوران اب تک پورے ہندوستان میں 607 لیبارٹریز کو کووڈ-19 ٹیسٹ کی اجازت دی گئی ہے، جن میں سے 427 سرکاری اور 180 خانگی لیبارٹریز ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ سفید راشن کارڈ رکھنے والوں کو، جنہوں نے اپریل سے پہلے 3 مہینوں تک اپنے ماہانہ راشن سے استفادہ نہیں کیا تھا، ریاستی حکومت کی طرف سے یکمشت مالی مدد ملنی شروع ہو گئی ہے، جو لاک ڈاؤن کے دوران سفید راشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے دی جا رہی ہے۔ اپریل اور مئی کے مہینے کے دوران 3,000 روپے کی مالی مدد استفادہ کنندوں کے بینک کھاتوں میں جمع کرائی گئی ہے یا ڈاک خانوں کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حال ہی میں ریاست کو ہدایت دی تھی کہ تمام سفید راشن کارڈ رکھنے والوں کی مالی مدد کی جائے، بھلے ہی انہوں نے پہلے 3 مہینوں سے مفت چاول حاصل کیا ہو یا نہ ہو۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوائی آپریشنز 2 مہینے تک بند رکھنے کے بعد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو چلانے والی GMR حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ مرکز کی ہدایات کے مطابق کل سے گھریلو آپریشنز شروع کرے گی۔ GMR حیدرآباد نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافروں کے لیے کانٹیکٹ لیس بورڈنگ تجربے کے ساتھ ایک محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کرے گی۔ 24 مارچ سے گھریلو اور بین الاقوامی پروازیں معطل ہیں۔ CEO SG کشور نے بتایا کہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تقریباً 2 مہینے کے وقفے کے بعد اپنے آپریشنز شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ مسافروں کے لیے صحت مند اور محفوظ ماحول فراہم کرے گا۔ مرکزی وزارت صحت نے بین الاقوامی پروازوں کی آمد کے لیے رہنما ہدایات جاری کی ہیں۔ ان ہدایتوں کے مطابق تمام مسافروں کو بورڈنگ سے پہلے 14 دن کے لازمی کوارنٹین کے لیے حلف نامہ داخل کرنا ہوگا۔ اس میں اپنے خرچ پر 7 دنوں کا ادارہ جاتی کوارنٹین اور اپنے گھروں میں 7 دنوں کی تنہائی شامل ہے۔ مسافروں کو ٹکٹ کے ساتھ ایک فہرست دی جائے گی، جس میں کہا جائے گا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فلائٹ یا سمندری جہاز میں بیٹھنے کے وقت صرف ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی جن میں علامتیں نہ ہوں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے مئی کی پہلی تاریخ سے اب تک 196 خصوصی شرمک ٹرینیں چلائی ہیں، جن کے ذریعے 2.4 لاکھ مہاجر مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔